بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم والدین کے حقوق، والدین کے آداب کے متعلق مختصر گفتگو کریں گے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اس کائنات میں سب سے عظیم ترین ہستی اگر ہے تو وہ والدین کی ہستی ہے۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ انسان کے محسن، انسان کے اوپر احسان کرنے والے، نوازشیں کرنے والی جو ذات ہے اللہ کے بعد، وہ صرف اور صرف والدین کی ذات ہے۔ یہ والد اپنے بچے کے روشن مستقبل کے لیے، بچے کو کامیاب کرانے کے لیے نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ بارش دیکھتا ہے، اپنی پوری کی پوری جوانی ہر طرح کے موسم میں ہر طرح کی مشقت کو برداشت کرتے ہوئے اپنے بچے کو کامیاب بنانے کے لیے بچے کے نام کر دیتا ہے۔ یہ ماں اپنی ساری جوانی کی رعنائیاں، جوانی کی ساری خوبصورتیاں، اپنی جوانی کی ساری خواہشات اس بچے کی روشن مستقبل کے نام کر دیتی ہے۔ کبھی اس بچے کے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے، کبھی اس بچے کے لیے یونیفارم تیار ہو رہا ہے، کبھی اس بچے کے راحت و آرام کے لیے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ تو جب والدین اپنی زندگی کا بہترین سرمایہ جوانی اپنے بچے کے نام کر دیتے ہیں تو بچوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے والدین کا خیال رکھیں، اپنے والدین کو راحت و آرام پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ والدین وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے جن کے حق کو اپنے حق کے ساتھ جوڑا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے اپنی عبادت اور اس کے ساتھ والدین کی اطاعت، حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں بے شمار جگہوں پر اللہ رب العزت نے اس انعام کو، والدین کے احسان کو بیان فرمایا ہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں پیٹ میں اٹھائے رکھا، حمل کی تکالیف برداشت کی، تمہارے باپ کی زندگی کی محنتیں، کاوشیں تمہیں کامیاب بنانے میں لگتی رہی، اس لیے تمہارا حق بنتا ہے والدین کو تکلیف نہ پہنچاؤ، والدین کو تنگ مت کرو، والدین کو ستاؤ مت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کی رضا میں اللہ نے اپنی رضا کو رکھا ہے، یعنی جس بچی نے اپنے باپ کو، اپنے فادر کو راضی کر لیا، گویا اس نے اللہ کو راضی کر لیا، اور جس نے اپنے والدین کو ناراض کر لیا، گویا اس نے اللہ کو ناراض کر لیا۔ اور فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت اللہ تعالیٰ نے ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ اور ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں، پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں، پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں، پھر فرمایا تیرا باپ۔ یعنی 3 درجے ماں کو دیے کہ ماں ماں ماں، اور پھر باپ کو اہمیت دی، کیونکہ ماں سب سے زیادہ مشقت برداشت کرتی ہے۔ حمل کی مشقت ہے، تربیت کی مشقت ہے، ان کے کھانے پکانے کی مشقت ہے، ساری زندگی ماں بیچاری ایک نوکر اور ملازم بن کر بچوں کی خدمت کرتی ہے۔ اس لیے بچوں سے مطالبہ کیا گیا کہ تم نے اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنی۔ اور ایک حدیث میں آپ کو سناتا چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا ہی بدبخت ہے، بڑا ہی برا اور خراب برباد ہے وہ آدمی، ناکام ہے وہ شخص جس نے والدین کی نعمت کو پایا اور والدین کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کی۔ یعنی والدین کی خدمت پر اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور ایک انسان ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، اس سے بڑی ناکامی کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے پیارے بچوں، آج سے ہم ارادہ کریں کہ ہمیشہ مما بابا کی بات کو مانیں گے، ہمیشہ ان کے سامنے ادب سے بولیں گے، ہمیشہ ان کے سامنے خاموشی اختیار کریں گے، انہیں ڈانٹیں گے نہیں، ان کی بات کا جواب نہیں دیں گے،
ان کا کہنا نہیں موڑیں گے، جب وہ کہیں گے فوراً خوشی سے والدین کی بات کو مانیں گے۔ اور نمبر 2، والدین کے لیے دعا کریں گے۔ یہ والدین کی سب سے بڑی خدمت ہے، ان کو دبانا بھی ہے، رات کو دبائیں، ان کے پاؤں دبائیں، ان کے سر کی مالش کریں، ان کے پاس بیٹھ کر ان کا حال پوچھیں، اور والدین کے لیے دعا کریں، رو رو کر دعا کریں، یا اللہ والدین کو عزت سلامتی والی زندگی عطا فرما، رو رو کر اللہ سے دعا کریں۔ اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں وہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کی بخشش کی دعا کریں، تو انشاءاللہ جب اولاد یہ کام کرے گی تو اللہ کی ذات راضی بھی ہو جائے گی، اور اللہ کی ذات عزت اور برکت والا رزق بھی عطا فرمائے گی، اور زندگی میں بھی برکت عطا فرمائے گی۔